بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے واقعے میں آپ کو ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے۔ حضرت علی اصغر کو کس نے مارا؟ حضرت امام حسین کے گھر کا پانی کس نے بند کیا اور کتنے دن بند رہا؟ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا۔ رسول کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی سطح بلند کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے 3 دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند رہا اور 10 محرم کے دن میدان کربلا میں ہر ایک شخص شہادت کا جام پیتا گیا۔ حضرت امام حسین تنہا رہ گئے تو آپ یزید کے سامنے آ کے اجتماع کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا؟ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آگے جن کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کرے۔ امام حسین نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ بی بی رباب نے حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگی نواسے رسول، جیسے ہی آپ نے کہا ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا ہے، آپ کے شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تو امام حسین نے علی اصغر کا سر چوما اور کہا میں اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی 6 ماہ کے علی اصغر کو گود میں لے کر میدان کربلا آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری جنگ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے ہے، اس معصوم سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لو اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوجی یزید سے آواز آئی حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اپنے نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلنے لگے۔ علی اصغر فرماتے ہیں میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا چھوٹا سا بچہ ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی اصغر کی صدا سے فوج یزید ہلنے لگی، کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد کو شمر نے کہا کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئے، آواز لگائی انقلاب کرو۔ تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے حضرت علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر مبارک میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو مبارک میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کی کان کو چیر کے جا کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں لگی۔ تاریخ میں لکھا گیا کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گرا۔ امام حسین علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنی نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں، جہاں کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی اور بولی مولا اگر اس بے قصور کے خون کو مجھ پر گراتے ہیں تو میں روز محشر تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اسے آسمان کے حوالے کریں۔ آسمان کہنے لگا اگر اس بے قصور کو ہماری طرف پھینکا تو ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا اور ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے لوگو خون علی اصغر، محشر میں اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ علی اصغر کی لاش کو گود میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے رو کر پوچھا مولا میرے بچے نے پانی پیا؟ مولا حسین نے علی اصغر سے کپڑا اٹھایا اور حضرت رباب چیخ کر کہنے لگی کس نے میرے معصوم بچے کو مارا؟ کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے۔ حضرت علی اصغر کی محبت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔